راز الست میں، اس کی ہر ایک سانس فقیر حسین ہے۔ اور یہ 14 اگست کو ہوا کیا تھا کہ آزادی ملی تھی ہمیں، اور یہ آزادی کیا ہے؟ غلامی سے آزادی، یعنی ہمیں انگریز اور ہندوؤں کی غلامی سے انکل جی آزادی ملی۔ اور جو مطالعہ پاکستان اور معاشرتی علوم کم از کم 5ویں کلاس تک بھی پڑھے ہو، اس تک بھی میری بات واضح ہو جائے گی، لیکن آواز بچا لو گے، گھر لے جاؤ گے، پھر گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ اور مجھے مایوس نہ کرنا کہ میں حالات حاضرہ پہ بات کرنے جا رہا ہوں اور اکیلا رہ گیا ہوں۔ 14 اگست مست ہے راز الست میں، اس کی ہر ایک سانس فقیر حسین ہے، اور قائد نے میرے فطرت و حر سے لیا ہے درس، آزاد ہے وہی جو اسیر حسین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو۔ جناب بہت شکریہ سر، میں پھر کہہ رہا ہوں جی، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے عزت، بخت، شرف، رزق، دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ 14 اگست مست ہے راز الست میں، اس کی ہر ایک سانس فقیر حسین ہے، قائد نے میرے فطرت و حر سے لیا ہے درس، آزاد ہے وہی جو اسیر حسین ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وطن ہمیں ملا کیسے ملا؟ آؤ ذرا ہسٹری آف پاکستان تو پڑھو۔ ہسٹری آف پاکستان پڑھو گے تو آپ تک ایک راز ایسا منکشف ہو جائے گا جو آپ کے 14 طبق روشن کر دے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اور پھر فیصلہ آپ خود کریں گے، پاکستان تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تاریخ منٹو کتاب کا نام ہے، تاریخ منٹو، اور اس کا دوسرا نام تاریخ لاہور بھی ہے اس کتاب کا۔ اس میں سعادت حسن منٹو صاحب نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے۔ اب تو حوالہ مل گیا، اب تو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا نا۔ کسی بھی جرنل لیول کی لائبریری میں آپ چلے جائیں گے، تاریخ لاہور یا تاریخ منٹو، سعادت حسن منٹو کی آپ نکال لیں، اس میں آپ کو یہ ہسٹری آف پاکستان مل جائے گی۔ کیا کہ ہندو پنڈت کے گھر نکلتی تھی حسین کی سواری، اس نسل کو بتانے کے لیے۔ 14 اگست نہ ہوتی تو بات کسی اور رخ سے ہوتی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہندو مہاراجہ پنڈت کے گھر نکلتی تھی حسین کی سواری 10 محرم کو۔ اور یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے نا، ان کی دادی کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، میں تو آپ کی نسل کو ان کی امانت دینے جا رہا ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے، کالج یونیورسٹی میں جا کے جب انہوں نے بحث کرنی ہے، انہیں پتہ چلے یہ پاکستان بنا کیسے ہے۔ اگر آپ چپ کر دیں گے پھر میں مایوس ہو جاؤں گا، راستہ بدل لوں گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ تاریخ پاکستان کے یہ فکرے نہ ہو جو جھوٹے کی سزا وہ میری۔ آواز بچا کے گھر لے جاؤ، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ قائد اعظم کی دادی کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، یا ہوتی تھی تو زندہ نہیں رہتی تھی۔ اسے کسی عورت نے مشورہ دیا بھی 10 محرم ہندو پنڈت کے گھر حسین کا ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، اس کے سموں پہ دوپٹہ رکھ، منت مان، گود ہری نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ بس اس نے جیسے تیسے کر کے سواری پہ گئی، 10 محرم برآمدگی ہوئی۔ اس نے انکل جی اپنا دوپٹہ سر سے اتارا، ذوالجناح کے سموں پہ رکھا، اور منت مانی اگر مجھے بیٹا ہو گیا تو میں نام ذوالجناح کے نام پہ رکھوں گی۔ ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، میں نام ذوالجناح کے نام پہ رکھوں گی۔ تو اللہ نے حسین کے رہوار کے صدقے میں دعا قبول کر لی۔ احتیاط سے گزرنا ہے نا بھائی جان، ممبر ہے آخر۔ تو بیٹا ہوا، نام رکھا پونجا ذوالجناح۔ ہاں، جناح نہیں، جناح بعد میں ہوا، پھر نام رکھا پونجا ذوالجناح۔
زول پڑھنا مشکل ہو گیا، لوگوں نے جنا کہنا شروع کر دیا، پونجا جنا۔ پونجا جنا بھائی جان بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کے ہاں بیٹا ہوا، نام رکھا محمد علی ذوالجنا۔ محمد علی ذوالجنا بڑا ہوا، اس نے ابتدائی تعلیم اپنی کراچی سے حاصل کی، انگلینڈ سے اس نے وکالت کا امتحان پاس کیا، اور پھر پاکستان کی تحریک شروع ہو گئی اور اس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، جس کے صدقے میں آپ کا یہ ملک آج آپ کے زیر سایہ ہے، جس میں آپ آزادی سے سانس لیتے ہیں۔ آؤ ذرا ریورس چلے نا، یہ وطن کس نے دیا ہے؟ محمد علی ذوالجنا نے۔ محمد علی ذوالجنا کس نے دیا ہے؟ پونجا ذوالجنا نے۔ پونجا ذوالجنا کس نے دیا ہے؟ حسین کے ذوالجنا نے۔ آئے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پونجا ذوالجنا کس نے دیا ہے؟ حسین کے ذوالجنا نے۔ اب 4 مصرے اگر زمین پہ گئے تو دکھ لگے گا، میں کہہ رہا ہوں سلام اس پر جو مرتجز ہے، جو ذوالجنا ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ سیدہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، میں تو موقع کی بات کر رہا ہوں نا۔ سلام اس پر جو مرتجز ہے، جو ذوالجنا ہے، وہ جس کی زین پر سوار دوش نبی سجا ہے، میں اب بھی اس کو خدا کا خازن کہوں نہ لوگو۔ خازن کہتے خزانہ دار کو، جو خزانہ تقسیم کرتا ہے۔ سلام اس پر جو مرتجز ہے، جو ذوالجنا ہے، وہ جس کی زین پر سوار دوش نبی سجا ہے، میں اب بھی اس کو خدا کا خازن کہو نہ لوگو، وہ جس کے سامنے یہ ملک مجھ کو عطا کیا۔ اللہ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کی زندگی سلامت رکھے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو بھائی جان پریشان ہے، سر میں درد ہے، مولا اس ذکر کے صدقے آپ کو سکون عطا فرمائے، ایسے بیٹھے جیسے تازہ دم مومن بیٹھتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہیں بندے اعتراض کرتے جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل۔ سانگلے والوں میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ مجلس تھلے آئی نا تو جرم تیرے سبھی کرا لیتے، میرا قصور نہیں کرنا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، اپنی طرف سے فضائل علی نہیں پڑھتے۔ سطر زمین پہ گئی تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا، کم از کم 150 کی سپیڈ پہ، 160 کی سپیڈ پہ گاڑی دوڑا کے جناب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی فکرے پہ مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا میں غلط آ گیا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہیں کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ رسول نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ سید الانبیاء نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ بہت سارے موقع ہیں جہاں رسول نے ثقلین بھائی علی پڑھا، ناظم ممبر صاحب، بہت سارے موقع ہیں جہاں رسول نے بھیا ہاتھ کھولیے نیاز حسین، بڑے سارے موقع ہیں جہاں رسول نے علی پڑھا۔ جو ادب سن کے بولتے ان کے لیے سطر بدل دوں، زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، وہ جگہ زیادہ جہاں رسول نے علی پڑھا۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ 2-3 ہاتھ دیکھ رہا ہوں، ابھی تک میرے رفیق سفر نہیں ہوئے، پتہ نہیں میرے امتحان لے رہے ہیں یا تھکے بیٹھے ہیں، چاہتا ہوں وہ بھی میرے کاروان کا حصہ بن کے میرے ساتھ رفیق سفر ہو جائیں۔ 2 موقع انکل جی میرے پیش نظر ہیں، وہ گنوا کے تو میں آپ سے دعا چاہوں گا جہاں رسول نے علی پڑھا۔ پہلا موقع مسجد نبوی، سلطنت رسالت کا سلطان، ہائے ہائے، نہ بے استادہ بندہ نہیں ہو بھی اتنی بڑی دعات کے بعد چھوٹے معیار کی شے تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ بندے اعتراض کرتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آتا تھا۔ سانگلے والے قیمت کرنا میرے مزاج کی۔ امام حسین آپ کو سلامت، جیسے مصطفیٰ ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آتا تھا نہ تیری نسلوں کو آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں محمد کا معیار یہی ہے، وہ محمد جس کے گھر کا پرنالا اپنے کمرے میں گرتا تھا، معاذ اللہ وہ محمد جس کی 9، 11 یا 13 شادیاں تھی، 4 پائی ایک بھی کوئی نہیں تھی۔
یہ توہین مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ نہیں۔ اور آج تم بات بات پہ 295 سی لگا دیتے ہو۔ انتظار کرو، آنے والا ہے محمد کا آخری محمد، ہاں پھر پتا چلے گا 295 سی ہوتی کیا ہے، جب وہ تمہیں پکڑے گا نا توہین مصطفیٰ پہ، پھر سمجھ آئے گی 295 سی کہتے کسے ہیں۔ بہرحال آؤ ہم تمہیں محمد بتائیں، محمد کہتے کسے ہیں۔ تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ تم نے محمد لیا ہے اپنے جیسے بندے سے، میں نے محمد لیا ہے مولا سے۔ سانگلے والوں یہی تو وجہ ہے، زمانے کو محمد بندوں جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں جی میں اتنا پیارا نعرہ لگایا تو چل میری طرف سے سلوٹ قبول فرما، سلامی میں 4 مصرے وصول فرما۔ ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے، یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ۔ ہائے ہائے کب تک نہیں بولے گا؟ جی کرنا جی کرنا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی طبیعت جڑی ہے جناب دی صورت ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ تو سید الانبیاء نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو۔ اب لڑنا ہے تو کوئی جا کے رسول سے لڑے کہ اس نے ایسا علی کیوں پڑھا۔ پہلا موقع مسجد نبوی، سلطنت رسالت کا سلطان، بھری ہوئی صحابیوں سے مسجد، اور قیمت کرو تو جملہ تو بڑا قیمتی ہے، رسول علی کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ آئے آئے بابا جی بڑا مزہ آیا آپ کے بے ساختہ ہاتھ بلند ہونے پر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 70% مجمع اس جملے پہ بول پڑا ہے، میں چاہتا ہوں 100% کاروان میرا رفیق سفر ہو جائے۔ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ذرا فیصلہ تو کرو، جو 30% بندے چپ رہ گئے ہو وہ ذرا فیصلہ کر کے بتائیں کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے۔ آئے آئے آپ اٹھے ہیں نا ہاتھ، آپ اٹھے ہیں نا ہاتھ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جب نبی علی پڑھ رہے تھے، سطر بدل دیتا ہوں، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے لفظوں کا لفظوں کا خزانہ ثقلین بھائی اس حقیر سینے میں آل محمد نے اتنا اتارا ہے کہ عشاء بھی گزر جائے گی لفظ ختم نہیں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں جلدی جلدی اپنے وقت کے اندر نماز مکمل کر لیں۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، نبوت ولایت پڑھ رہی تھی۔ آیا آیا نہیں 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 میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا۔ چل ٹھیک ہے تو آزما اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی ممبر پہ، اسی فکرے پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے ذاکری کی خیرات عطا نہیں فرمائی ہے۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، نبوت ولایت پڑھ رہی تھی، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ۔ ہائے 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 کیا بات ہے، کتنے پیارے لگے ہو آپ کو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ، رسول پڑھے تھے علی کے فضائل، بتا رہے تھے یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ نہیں بولو گے میں سارا دن یہی کھڑا ہوں، میں نے تو رات کو جا کے مجلس پڑھنی ہے، 3-4 گھنٹے ابھی میرے پاس ٹائم ہے۔ بولو گے تو پھر بات چلے گی، ورنہ یہی میں بھی تم بھی یہی بیٹھے ہیں۔ یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ کونے میں سے سانگلے والا ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی پہ حدیث، کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے۔ رسول مسکرا کے فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں تو کب سے انتظار میں تھا سر، میں شکر گزار ہوں سر، سلام ہی کر سکتا ہوں. میں تو کب سے انتظار میں تھا. تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا کفر، تیرے اندر کی نجاست، نہیں بولے تو جملہ بدل دیتا ہوں، تیرے اندر ماں کی خباثت کے آثار. امام حسین آپ کو 30 سیکنڈ داد نہ ملے میری اپنی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اب کرنا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح اگر یہ علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بابا جی میں شکر گزار ہوں، بابا جی میرا حوصلہ بڑھا دیا آپ نے، اس مجمع میں مشکل بات کرنے کا میرا حوصلہ بڑھا دیا. بیٹا آرام سے بات سن کے بولتے ہیں، ایسے شور نہیں مچاتے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، مجلس لائیو چل رہی ہے، اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہوں، بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ممبر چھوڑوں گا، گاڑی تک جاتے جاتے بندے پوچھ لیں گے بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو؟ کتاب بتاؤں گا نہیں بلکہ موقع پر جناب کو دکھا کے جاؤں گا یہاں سے پڑھ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. سانگلے والوں پھر کھڑا ہوا آواز دے کے کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ اس جملے پہ اب یہ بچوں کو بولنا چاہیے. رسول فرماتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا. ہائے 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 ہائے، کیا معیار ہے یار، کیا معیار ہے آپ کا فضائل سننے کا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 2 سوال کر لیے چاچا جی، تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا. حوالہ میری ضمانت ہے، میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے. جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں. میں کتاب کا واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو چھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور بی بی جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا. اب دیکھوں گا کس کس زبان پہ ولائے علی کی مہر لگی ہوئی ہے، کون میرا ہے کون پرایا ہے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے زبان کو لگام دے، اگر علی نہ ہوتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. اللہ جی کر ہاں، جی کر ہاں. اگر علی نہ ہوتے تو کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. اتنا پیارا بول پڑے تو ایک تحفہ دوں چاچا جی، تحفہ دوں آپ کے کاروان کو. ایک بندے نے چھٹے امام سے سوال کیا، درود پڑھنا پھر مل کے پڑھ لیں. چھٹے معصوم سے بندے نے سوال کیا مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا؟ اتنے A+ کلاس میں یہ مجھے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ میں فکرہ کہوں اور زمین پہ چلا جائے. امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ عزت آل محمد کی قسم ہے یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، زیادہ سے زیادہ حوالہ ہی مانگ سکتے اور کیا کر لو گے. ہاں امام مسکرا کے فرماتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف علی کا دل آ گیا، وہ کعبہ کا مرتبہ بڑھا. ہائے 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 ہائے. سر میں شکر گزار ہوں، آخر تک ہاتھ بلند ہوئے ہیں، میں شکر گزار ہوں. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اچھا میں پہلے ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. میں رہتا ہوں نا لاہور میں، انکل رہتے ہیں سانگلہ ہل میں. اگر مجھے سانگلے میں کوئی پڑ جائے کام، میں انکل کو کروں گا فون کہ انکل جی سفر ہے، وقت نہیں ہے، مجالس ہیں، ہر گھڑی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو مہربانی کریں سانگلے میں آپ رہتے ہیں میرا مسئلہ تو حل کروا دیں، اور یہ کسی کو فون کریں یا خود چل کے جائیں میرا مسئلہ حل ہو جائے.
चाचा जी इंसाफ का तकाजा, इखलाक का तकाजा क्या बनता है कि मैं फ़ोन करके दोबारा इनका शुक्रिया तो अदा करूं कि अंकल जी बड़ी मेहरबानी, मेरा सफ़र बचा दिया, वक्त बचा दिया, मेरा मसला हल करवा दिया। अब देखूंगा कि इससे आगे कौन जाता है और कौन यही दम तोड़ देता है। बंदे ने यही सवाल आपके इमाम से किया, मौला अली ने जो काबा का मर्तबा बढ़ाया है, ये बताएं काबा भी कोई अली का शुक्रिया अदा करता है या कोई ना? हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, काबा भी कोई अली का शुक्रिया अदा करता है या कोई ना? इज्जत आले मोहम्मद की कसम, इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ काबा रोज अली का शुक्रिया अदा करता है। मौला वो कैसे? सरकार फरमाते अल्लाह ने कयामत तक काबा पे वाजिब कर दिया हर उस बंदे के सजदे पे लानत करे जिसके दिल में अली नहीं है। हाय हाय हाय, हर उस बंदे के सजदे पे जिसके दिल में अली बोलो नहीं है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बात भूल तो नहीं की। 3 सवाल बंदे ने किए, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते। रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता, बतूल का हमसर ना होता, काबा को सजदा ही ना होता। अच्छा, जिस बंदे का ईमान है कि अली 13 रजब काबा के सेंटर में नाजिल हुए, वो बंदे जरा हाथ तो बुलंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कारवान मेरा रफ़ीक सफ़र है। पता मुझे भी था कि सारे मेरे अपने बैठे हो, लेकिन इसके पसे पर्दा मुझे कुछ कहना है। 4 मिसरे आ गए हैं, अंकल पढ़ दूं। अगर अली उतरे हैं काबा के सेंटर में तो लो अपने हिस्से की अमानत वसूल करो, जितनी दाग बने मेरे कशकोल तक मिंबर तक पहुंचा देना। मैं तुम पे राजी, तुम मुझ पे राजी, आले मोहम्मद हम दोनों पे राजी हो जाएं। आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। कल रात कब्र में अली ने पूछ लिया मिंबर मिला था, हक पड़ा था या नहीं पड़ा था? मैं कदमों पे सर रख के कह दूंगा मौला मैंने अपने हिस्से का काम किया, अब तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदे जाने, और मौला तू जान, मैं तेरी विलायत का पैगाम दे के तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूं। आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, टकरा किसी दीवार से सर अपना फोड़ दे। बातिल तेरी नमाज है कर उसके नाम से, वो तो खुदा के घर में है, फिर घर भी छोड़ दे। हाय हाय अल्लाह अली को कौन जानेगा कहां पे फैसला होगा? अली को कौन जानेगा कहां पे फैसला होगा? अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहते हैं कि काफिर है, अली काबे में आया है, पता काबे का क्या होगा। ले अपने हिस्से का जवाब वसूल कर। तूने रुबाई पढ़ी है, रुबाई वर्सेस रुबाई वसूल कर। तौहीद के अगराज व मकासद का तकाजा, तौहीद के अगराज व मकासद का तकाजा, वहदत के हिजाबात के राजों में अली है। काबा में उतरना ये बताता है वली का, आदम से मोहम्मद की नमाजों में अली। आहा आहा अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तीन सवाल की बात भूली तो नहीं है? अगर अली ना होते, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते। रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता, बतूल का हमसर ना होता, काबा को सजदा ही ना होता। सांगले वालों बंदा फिर खड़ा हो गया। मेहरबानी सर, इमाम हुसैन आपकी इज्जत बख्श शर्फ रिस्क दस्तरखान में इजाफा फरमाए। चौथी मर्तबा सांगले वालों फिर खड़ा हो गया, आवाज देके कहने लगा या रसूल अल्लाह, चौथा सवाल मेरा है और वही आखिरी है। या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली पढ़ते हैं, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली का तस्करा, हर वक्त अली के फजाइल पढ़ते हैं। कभी अली का बिस्तर पढ़ते हैं, कभी अली की मेराज पढ़ते हैं, कभी अली का हमला पढ़ते हैं, कभी अली का सजदा पढ़ते हैं, कभी अली की तलवार पढ़ते हैं, कभी अली का रहवार पढ़ते हैं।
कितने लफ्ज बदलूं जो जनाब बोल पड़ेंगे। इमाम हुसैन, जी सर मैं शुक्र गुजार हूँ, इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत अली में रखे। या रसूल अल्लाह हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली। बताएं तो सही आखिर ये अली है क्या, आखिर ये अली है क्या? हाथ नीचे रह गए तो लाहौर तक सोचता जाऊंगा कि वो बंदा जिसका हाथ नहीं उठा या तो मजलिस में आके भी नहीं आया या अंदर से अकीदा साथ ही नहीं दे रहा। तीसरी वजह नहीं तो मेरे साथ ना बोल, हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली। या रसूल अल्लाह बताएं तो सही आखिर ये अली है क्या? रसूल आवाज देके कहते हैं मेरे सहाबियों देखो देखो माले हाजर रजल या सालो अन्नी नफसी, दिमाग फिर गया है इस बंदे का, मुझसे मेरे ही बारे पूछे जा रहा है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, दिमाग फिर गया इस बंदे का, मुझसे मेरे ही बारे पूछे जा रहा है। मेहरबानी बेटा, शुक्रिया। मुझसे मेरे ही बारे पूछे जा रहा है। एक ये मौका जहां रसूल ने अली पढ़ा, बस दो का ही वादा किया, दूसरा सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। आइए जनाब, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। दूसरा इतना खूबसूरत मौका सांगले वालों, इतना खूबसूरत मौका भाईजान, मैंने सिर्फ उस मौके का चाचा जी नाम लेना है, कारवान ने झूम जाना है। हाँ हाँ तुम आजमा लो, मेहरबानी बेटा। उस इज्जत वाले मौके का नाम है मैदान गदीर। शाबाश शाबाश शाबाश। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। अच्छा अच्छा चलो, ये मयार समात है, A+ क्लास का मजमा सामने हो तो फिक्रा छुपाना नहीं चाहिए। अंकल जी देना चाहिए ना। कोई आम मैदान का नाम मैदान गदीर नहीं, इतना इज्जत वाला मैदान। हाय 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 चाचा जी, कोई तस्बीह का असर है इन फिक्रों में? दिल चाहता है वक्त रुक जाए और मैं यही फिक्रें दोहराता रहूं। इतना इज्जत वाला मैदान, इतना इज्जत वाला मैदान, इतना बरकत वाला मैदान, जहां अल्लाह और मुस्तफा ने मिलकर अली पढ़ा है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ये है मयार सांगले का जो मुझे मिकनातीस की तरह खींच लाता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, जहां अल्लाह और रसूल ने मिलकर अली पढ़ा है। चलो बोल पड़ो, एक सतर और कहता हूं, वो भी तोहफा है जनाब के लिए। आम मैदान नहीं है मैदान गदीर। और दरीदा दहनी की हद हो गई, बंदे इस हद तक आ गए, कमरे में अली पढ़ो। हाँ हाँ, कमरे में ताला लगा के अंदर अली पढ़ो। शर्म नहीं आती? रसूल कमरे में अली दे गए थे। हाय 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 हाय, रसूल दे गए हैं कहां? मैदान में। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जैसे बुजुर्गों से सीखी हुई बातें हैं ना, कौन सी नई बात मैंने आपको सुना लेनी है, बस दुआ मेरे कस्कोल में उतारिए, मजलिस और खूबसूरत हो जाएगी। आम मैदान का नाम मैदान गदीर नहीं, कड़कती हुई रेत, चिलचिलाती हुई धूप। अब जो उर्दू अदब संभाल सकते हैं, कड़कती हुई रेत भाईजान, चिलचिलाती हुई धूप, ताजा ताजा सर मुढ़े हुए, और टेंड तो समझ दो ना, और पिंड डाले हो टेंड तो समझ दो ना। आप इससे आसान तो नहीं कर सकता। ताजा ताजा चाचा जी सर मुढ़े हुए, और सांगले वालों ऊपर से रसूल का करम यह हुआ कि अमामे भी उतरवा दिए। क्या यादगार बनाई जा रही है अली के विला। जी कर हाँ, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अमामे में, मेहरबानी भाईजान, अमामे भी उतरवा दिए। दो तरह सांगले वालों बंदे मैदान गदीर में जलते थे। अच्छा ऐसा तरह ही जी बोलने वाली है जी सिर तो टपा छड़ी। मैं फिर कह रहा हूं, दो तरह बंदे मैदान गदीर में जल रहे थे। समझ आ गई? जल रहे थे दो तरह, ना तीन तरह ना एक तरह, दो तरह बंदे मैदान गदीर में जल रहे थे। जायदाद लिखकर देने को तैयार हूं अगर तीसरी किस्म मुझे दिखा दो तो। दो तरह बंदे मैदान गदीर में जल रहे थे। पता कैसे? ऊपर से सूरज की हरारत जलाती थी, मिंबर से अली की विलायत जला। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और रसूल का, बस खत्म होगी बात, किनारे लगाए। रसूल का इज्जत वाला कारवान मैदान गदीर में पहुंचा तो वहां वो आयत नाजिल हो गई जो रसूल के दिल पर
विलायत अली का परवाना बन के नाजिल हुई। याद तुम्हारे बच्चों को भी है, लेकिन कुरान का तबर्रुक हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए मैं भी तिलावत कर लूँ। जिसे आती है वो मेरे साथ दोहराए ताकि बरकत ज्यादा हो जाए, क्योंकि कुरान की अपनी एक बरकत है ना। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन। ये है कलाम इलाही की आयत जो रसूल के दिल पर अली की विलायत का परवाना बन के नाजिल हुई। इसका सलीस और उर्दू तर्जमा अपनी मस्जिद के पेश नमाज से पूछ लीजिएगा, कुरान के हाशिए पे देख लीजिएगा, ऐसे बुजुर्गों से सुन लीजिएगा। मुझे कुछ मिसरों का सफर आता हुआ वो सुनिए और मैं जा रहा हूँ आपकी दुआ के सारे तले। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अच्छा, इस मजमे में कोई कसीदा खान बैठा है ना, कोई सोज़ो सलाम पढ़ने वाला, आप पढ़ते हैं? इस भाई के सर पे कुरान रख के पूछिएगा, जिस रफ्तार से मैं मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ना, इतनी रफ्तार से बंदा खर्ची कंट्रोल कर ले तो यही बड़ी बात है। ये देने वाले की अता है, मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। तू है वो शम्स किबरिया शुआए जिसकी अंबिया, तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा तेरी रजा मेरी रजा, मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। अल्लाह कह रहा जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया। मिसरा तो मैं पढ़ गया हूँ, शायद पहुंचाने में कमी रह गई। अल्लाह कह रहा जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया, तेरी अता की बख्शिशें मेरे करम का जाम है। अल्लाह कह रहा तेरी हयात मौजज़ा सदा मेरे गुरूर का, मेरी हयात की दलील तेरा एहतशाम है। अल्लाह कह रहा तेरा वजूद दो जहां पे इक़्तिदार लम यज़ल, तुमी हो इब्तदा मेरी, तुझी पे इख्तिताम है। अल्लाह कह रहा नमाज रोजा और ज़कात तूने सब बता दिए, और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। अल्लाह कह रहा मगर जो पहुंचा अब तलक वो मेरे दी का था बदन, बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी नहीं तो मुर्दा इसका नाम है। अल्लाह कह रहा चुनाचे ऐ रसूल सुन, जो तेरा मेरा राज है उसी के आश्कार का गदीर खुम मुकाम है। अल्लाह कह रहा अजान की सदा से आज हाजियों को रोक ले, नमाज की नमाज के लिए यहाँ कयाम है। अल्लाह कह रहा बिठाओ सारे हाजियों को आज अपने रूबरू, मेराज वाली रात का हसीन इंसराम है। अल्लाह कह रहा वो जिन पे हो तेरी नजर का जावे वो उतार ले के मिंबर खदीर का यही तो इंतजाम है। अल्लाह कह रहा वो जिसको तूने देखा था वहां मेरे हिजाब में, उसी को अब दिखाने का यहाँ पे एहतमाम है। अल्लाह कह रहा विला मेरे वली की आज लाजमी करार दे, यही विला इबादतों की जीनत क़िदाम है। अल्लाह कह रहा यही बका रिसालतों की है हबीब याद रख, यही तो किरदगार की सिफात का दवाम है। अल्लाह कह रहे मैं उसका मौला हूँ कि जो अली को मौला मानेगा, उठा के हाथों पर अली ये देना हुक्म आम है। अल्लाह कह रहा अली का जो अदू हुआ खुदा का भी अदू हुआ, ये खास खास बात है जो हर किसी के नाम है। अल्लाह कह रहे बता दो सब नमाजियों को ऐ वही के तर्जुमान, जिसमें हो मेरा अली नमाज वो हराम। आबाद रहो, खुश रहो। अगर दुनिया विलायत अली तस्लीम कर गई होती तो आज सज्जाद का खाली बिस्तर देखकर बेटियां रोना नहीं होती। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, आप फितरतन आज़ादार हैं ना, तो फितरतन आज़ादार होता है ना, उसे जाकिर की ज़रूरत नहीं होती।
مومن ان دنوں میں پانی دیکھے تو رو پڑتا ہے، کھانا دیکھے تو رو پڑتا ہے، کسی شے پہ رونا نہ آئے، بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے تو رو پڑتا ہے۔ اعظم اللہ حجورکم، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ اللہ ان بہنوں بیٹیوں ماؤں کے پردے سلامت رکھے، شمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ زمانے والوں تمہیں کیا پتہ ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہماری یہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی پردہ دار ہیں، سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی۔ بھائی کا جنازہ جا رہا ہوں نا، دروازے تک روتی ہیں، دروازے سے باہر نہیں آتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہو نا، وہاں انہیں نہ اپنے گھروں کی پرواہ، وہاں نہ انہیں اپنے بچوں کی پرواہ۔ بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، چوک میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، بارگاہ میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، رو رو کے تمہیں بتانا یہی چاہتی ہیں، ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑ گئیں۔ جنازہ آنا ہے اس مظلوم کا، فکرہ یہی ہے اگر رونے آئے ہو تو اس مظلوم کا جنازہ آنا ہے جس نے 72 جنازے دفنائے۔ شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ ہر مجلس میں ہم پڑھتے ہیں نا، پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے۔ آج تو جنازہ ہی سجاد کا ہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، میں بطول کی چادر کی قسم دے کر تمہیں کہہ سکتا ہوں ہر کوئی آیا ہے مجلس میں، لیکن وہ ضرور آئی ہے جو 4 سال کی بطول ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ آج کے مصائب بالخصوص زنجیر زن ماتمی ضرور سنیں۔ جتنے زنجیر زن ماتمی ہو نا، میں خود بھی حسین کا زنجیر زن ماتمی ہوں، مجھے اپنے ذاکر ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا ماتمی ہونے پہ ناز ہے۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ کتنا ماتم کیا تم نے؟ 10 محرم کو سب سے زیادہ تم نے کیا ہے خون کا پرسا۔ جملہ سنو گے رونے والوں، جب تم خون کا ماتم کر کے اپنے گھر چلے گئے تھے نا، وہی وقت تھا جب سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ آیا تھا۔ میں نے صرف لفظ بھیجنے ہیں، رونا تو تو نے خود ہے نا۔ سال بھر انتظار کیا ہے تو نے سجاد کا جنازہ اٹھنا ہے، میری حسین کی زری پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ میں اس سال جو چاچا جی سواریوں پہ گیا ہوں نا، مجھے بطول معافی نہ کرے اگر میں نے دنیا کی کوئی شے مانگی ہو۔ میں نے جہاں بھی اپنے لیے کچھ مانگا تو ذکر کی تاثیر مانگی۔ بی بی جہاں تیرے بچوں کا غم پڑھوں، مجمع میں کوہرام برپا ہونا چاہیے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، اتنا مظلوم سجاد، 10 محرم کو تیری پشت بھی زخمی، حسین کے سجاد کی پشت بھی زخمی۔ یہ جملہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ سیدو غیر سیدو، لیکن فرق بڑا ہے تیری پشت میں اور سجاد کی پشت میں۔ پتہ کیسے؟ مجھے جنازے کی عزت کی قسم ہے، جب تو اور میں زنجیر مار کے گھر گئے تھے نا، ہماری یہی پردہ دار بہنیں عرق گلاب میں کپڑے بھگو رہی تھیں، ہماری پشتوں سے لہو کو صاف کر رہی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بھیا مبارک ہو، بڑے پیارے زنجیر مار آئے ہو، آؤ رکھو میرے سر پہ قرآن۔ جب سجاد کی پشت زخمی ہوئی تھی، معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ رو کس لفظ کا انتظار ہے یار تمہیں؟ تو پیدا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہوا ہے۔ رو رو کے کہتی تھی کاش بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے، سجاد میں تیری پشت پہ تھا۔ یا زہرا، میں تیری پشت پہ دونوں ہاتھ رکھتی، کیا کروں یار، میں بھی تو عزادار ہوں نا۔ میں بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کر کے کھڑا ہوں، خود رو پڑا پھر تمہیں نہ رلا سکوں گا۔ سادات غیر سادات رو رو کے کہتی ہے میں تیری پشت پہ دونوں ہاتھ رکھتی، سجاد آدھے تازیانے تیرے حصے کے بہن کھاتی۔
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر بڑا پیار تھا اس شہزادی کو سجاد سے. جملہ سنو گے, بڑا پیار تھا اس سجاد سے, اس 4 سال کی معصومہ کو. پتہ کیسے؟ جہاں کہیں پڑاؤ ہوتا نا, سجاد زمین پہ بیٹھتے, معصومہ بندے ہاتھوں سے تشہد کی صورت میں قریب آتی, جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو, رو کے صرف ایک بات کہتی, سجاد ذرا پاؤں تو پھیلاؤ. کوئی تو بیٹھا ہوگا درد سننے والا, کوئی تو بیٹھا. میں جو تاثیر مانگ کے آیا ہوں, خیرات تو دیکھو حسین نے کتنی عطا فرمائی ہے. سجاد ذرا پاؤں تو پھیلاؤ. سجاد بہن کے سامنے یوں تلوے پاؤں کے کرتا, عزت آل محمد کی قسم ہے بھائی کے کانٹے نکالتی. اب میرا سوال ہے, ہاتھ تو معصومہ کے بندے ہوئے تھے, کیسے نکالتی؟ پاؤں کے برابر اپنے ہونٹوں کو کر لیتی, پاؤں پہ زبان پھیر کے کانٹے نکالتی, رو رو کے کہتی, سجاد بہن کی مجبوری ہے تیرے. مرحبا 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 مرحبا. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم. جلدی نہ کرنا, مجھے مصائب پڑھنے دینا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدو غیر سیدو. کون سجاد؟ رونے والوں, کربلا سے جب کاروان چلا ہے نا تو پہنچا ہے اسکلان. نہ ہوتی بھائی جان, مجھے معاف کیجئے گا, آپ کی حالت غیر ہو گئی ہے, لیکن روتے روتے مر بھی جائیں تو حق نہیں ادا ہوتا. حق تو وہ نہ ادا کر سکا جو 40 سال خون روتا رہا. باقر فرماتے ہیں, جب میں نے بابا کو کفن میں لپیٹا, بابا کے کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا. میں نے قدموں پہ بوسہ دیا, بابا دنیا سے جا رہے ہو, اب تو خون رونا بند کر. سجاد کی آواز آئی, کیسے نہ رو, پھپھی کا بازار نہیں بھولتا. مرحبا 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 مرحبا. اعظم اللہ حضورکم. میں چاہتا ہوں ہر آنکھ اشک بار ہو جائے, ہر طرف گریے کی برسات ہو. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. منزل اسکلان پہ کاروان پہنچا. نہ ہوتی میری آنکھیں, نہ پڑتا غریب کا یہ مقتل, مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں. بیٹا بیٹھ جاؤ, بچوں کو بٹھاؤ جی, مصائب ایک منزل کا نام ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر سادات, میں جو روایت بھائی جان پڑھی ہے نا منزل اسکلان کی, وہ میری زبان میں طاقت ہی نہیں کہ میں وہ صحیح لفظ پڑھ سکوں. کسی سید سے کہیے گا وہ صحیح مقتل آپ کو سنائے. میں اشارے سے گزر جاؤں گا, اور اشارہ بھی اتنا سخت ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے, ہاتھ جوڑ کے معاف کیجئے گا. وہ خونی منزل ہے منزل اسکلان. حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے. کر ماتم نہ کر ماتم. آیا جو سجاد کو رونے ہے, شرما کیوں رہا ہے؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. حرامیوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے. دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں. عزادارہ نے مظلوم کربلا سجاد کی آواز دی, او شیمر اللہ تم پہ لعنت کرے, میرے قریبا شیمر, میرے قریبا. سجاد نے شیمر کو بلایا, مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں. او سیدو غیر سیدو. شیمر قریب آیا, سجاد کی آواز آئی, شیمر کربلا سے لے کے اسکلان تک, جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے. اللہ کرے وہ ہاتھ اب شیعہ کا نہ ہو جو اب سینے اور سر پہ نہ آئے. اللہ تیرا ماتم جتنے شیعہ ہونا, جتنے ہلکے کے ماتمی ہو, نہ سر پیارے کرنا نہ سینے پیارے کرنا. اللہ تیرا ماتم قبول, کیونکہ جنازہ اس غریب کا آنا ہے جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی تھی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدو غیر سیدو. سجاد آواز دے کے کہتے, جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے. او ظالمہ, تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا, تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا. پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر, میری حسین کی زری پہ مانگی ہوئی خیرات ہے. اور سیدو غیر سیدو. سجاد فرماتے, دونوں تازیانے تیرے پاس ہیں, جا دونوں لے آ, مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں. اور سیدو غیر سیدو. حرامی دونوں تازیانے لے کے آیا. سجاد فرماتے, میرے ہاتھ ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں. اور ظالمہ, میری پوست سے کپڑا ہٹا لے, جتنا مارنا ہے مجھے مار, میری پھپھیوں کو نہ مار. مرحبا مرحبا. جتنا مارنا ہے مجھے مار, میری بہنوں کو نہ مار. جتنا ماتم. اچھا, میں زیادہ تیری محبت نہیں آزماتا, زیادہ تیری محبت کا امتحان نہیں لیتا. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں, صرف ایک سوال. چل رو پڑے ہو, ایک جملہ اور سن لے, زندگی کا پتہ نہیں. آخر سجاد کا جنازہ آنا ہے. جب علی کی بیٹی رہا ہو کے مدینے پہنچی ہے نا, تو علی کی بیٹی نے زخمی رخسار رکھا نانا کی قبر پہ. اب یہ جملہ مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھیں گی, مرد روئے نہ روئے تم پہ واجب ہے اس فکرے پہ ماتم کرنا. رسول سے رو کے بیٹی کہتی ہے, نانا تیری قبر نہیں تیری گود سمجھ کے آئی ہوں.
مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، تیری قبر نہیں نانا آج تیری گود سمجھ کے آئی ہوں۔ باپ اور بیٹی میں باتیں ہو رہی تھی، نانا اور نواسی میں باتیں ہو رہی تھی، مر جاؤں لفظ نہ پڑھ سکوں، اور رونے والوں سات پہلو میں ایک بی بی بیٹھی تھی جس کا نام ہے سیدہ ام لقمان سلام اللہ علیہا۔ یہ سانگلے والوں سگی ہمشیرہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ چاچا جی بی بی نے کوئی عجیب سوال کر دیا، مجھے دیکھنا پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر۔ آواز علی کی بیٹی تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے؟ اچھا میرے سامنے یہ انتظامیہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، باہر جوان بھی کھڑے ہیں، ان کے سر پہ مجھے نہیں پتا یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کسی مستور کو دیکھا جسے ہاتھ کڑی لگی ہو؟ یار کوئی تو بیٹھا ہوگا درد سمجھنے والا، کوئی تو بیٹھا ہوگا، اور سجاد کے درد سمجھنے والا کو۔ مجرم ہوتی ہیں عورتیں لیکن کسی ملک کے قانون نہیں کہتا عورت کو ہاتھ کڑیاں پہناؤ۔ اور رونے والے سجاد سے ابن منذر نے سوال کیا، سجاد میں نے سنا ہے تو نے بہن کو ہاتھ کڑیاں سمیت سلا دیا، کیا زیور اتارنے کی اجازت نہیں تھی؟ سجاد فرماتے اجازت تھی، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکو۔ مجرم ہے وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے جو شیعہ تھا، سر جھکا کے معافی مانگے۔ اور رونے والے سجاد فرماتے مجبوری بن گئی، جہاں سے کڑی کو ہاتھ لگاتا تھا میری بہن کا گوشت ساتھ آتا تھا، رو رو کے کہتی تھی سجاد نہ اتار زیور، او میں دادی کے ماتم۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، بس زیادہ نہیں آزماتا، مارنا مقصد نہیں، صرف عبادت مقصد ہے۔ راضی رہیے گا بابا جی۔ اور سیدو خیر سیدو، ام لقمان نے سوال کیا تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے؟ بی بی تیری گردن کا زخم بھی سمجھ میں آ گیا؟ میرا پڑھ دینا آسان، تیرا سن لینا آسان۔ پھر سنو، بی بی تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے، تیری گردن کا زخم بھی سمجھ میں آ گیا۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، آواز آئی بی بی بطول کے زخمی پہلو کا واسطہ بتا تو صحیح تیرا چہرہ کیا زخمی ہے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے پہلے تو بتا، بھرے بازار میں کوئی تجھے پتھر مارے تو دفاع کیسے کرو گی؟ قالت بالیدہ، میں دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کروں گی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے بتا زینب کیا کرے؟ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوئی پتھر دائیں سے آتا تھا کوئی پتھر بائیں سے آتا تھا، میرا قاضی گھوڑے کی گردن سے کھل کے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار۔ اچھا بڑا رو چکا ہے، ایک منٹ سانس لے، ایک سوال کرتا ہوں تو ہائے کر کے جواب دے، میں جنازہ برآمد کرواؤں۔ سوال میرا یہ ہے، لیکن سوال سننے سے پہلے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، نظر آ رہے ہیں؟ پردہ داروں آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں؟ کسی کا بھائی ہو کسی کا بیٹا ہو، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی، ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، عزادار سمجھو تمہاری مرضی، کچھ سمجھو، یہ جڑے عزت دار گھر کے لوگ ہو نا، جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، ہائے بلند آواز سے کرنا۔ میرا سوال یہ ہے جسے بازار اتنا کھا گیا ہو، کس لفظ کا انتظار ہے یار تمہیں؟ کس لفظ کا انتظار؟ جسے بعد صدقے 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 سنبھالنا اسے اس کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ جسے بازار اتنا کھا گیا ہو اسے زہر دینے کی ضرورت تھی کوئی؟ رونے والوں 23 محرم کو غریب کو زہر ملا، 2 راتیں 2 دن بستر پہ تڑپتا رہا سجاد۔ اور سیدو کیمرے والے ذرا ایک سائیڈ پہ ہو، زیادہ داروں کو رونے دے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، مجھے دیکھنا۔ اور سیدو خیر سیدو 2 دن اور 2 راتیں سجاد تڑپتا رہا، اور رونے والا اچانک کوہنیوں پہ زور دے کے میرے امام نے شام کی طرف رخ کیا۔ آوازی کس نے کہا تو بے وارث ہے؟ کس نے کہہ دیا تو بے وارث ہے؟ باقر آواز دے کے کہتے بابا کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ میرے امام کی آواز ہی میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اور رونے والے باقر نے دیکھا فضا پہ آخری موت کا وقت ہے، زینب کی قبر پہ پیشانی رکھ کے کہتی ہے کوئی تو آؤ ہاں، مرحبا مرحبا
چھوڑ قبرستان غریباں جا، دادی کو سنبھال، اب ایک دفعہ رک جاؤ، اگلے فکرے نہیں، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں، معاف کر دیجئے گا، آخر خود بھی میں عددار ہوں، مجھے خود بھی ماتم کرنا ہے نا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ او سیدو غیر سیدو، معجزہ امامت سے میرا امام غریبوں والے قبرستان میں آیا، قبر وہ دیکھی جہاں چراغ نہیں جل رہا، ہائے ہائے ہائے، کوئی غریب سے غریب بھی مر جائے، کوئی تو چراغ جلانے والا ہوتا ہے نا۔ رونے والا اس پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ سے باتیں کر رہی تھی، اور رونے والوں یا جناب باقر کی آواز آئی، دادی میرا سلام۔ یہ جملہ سنو گے رونے والوں، اس جملے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا، جو عزادار سجاد کا جنازہ اٹھانے آئے ہو ان پر واجب ہے، اس فکرے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا۔ رونے والوں جناب فضا نے قبر سے ماتھا اٹھایا، باقر کو دیکھا، آواز آئی، شکر ہے تیری آنکھوں کا خون رک گیا، آواز آئی، دادی پہچان میں سجاد نہیں، میں تیرا باقر ہوں، تڑپ کے کہتی ہے، کنیز سمجھ کے نہیں آیا، آواز آئی، دادی گلے نہ دے، میرے بابا کو سحر کھا گئی ہے، اور رونے والوں سحر کا نام آیا، آواز آئی، بابا کی حالت دکھا، رونے والوں باقر نے انگلیاں دراز کی، اور رونے والوں پہلی خون کی الٹی جناب سجاد کو آ گئی، اور رونے والوں طلب کے کہتی ہے، کاش تیری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، اور رونے والوں سرحانے سے ایک مستور اٹھی، آواز دے کے کہتی ہے، فضا میں تو رات کی آئی ہوئی ہوں، اور فضا میں سجاد کے ٹکڑے۔ جنازہ ممبر کے قریب لے آؤ، جنازہ ایک دفعہ ممبر کے قریب لے آؤ۔ راستہ دے دو، راستہ دے دو، اس کی پھوپھیوں کو کوئی رستہ نہیں دیتا تھا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کی ماں کو کوئی رستہ نہیں دیتا تھا، آگے والے رستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے۔ او سیدو خیر سیدو، جملہ آخری ہے، مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا۔ او سیدو خیر سیدو، تیرے باقر مولا سے پوچھا گیا، مولا کتنا زخمی تھا تیرا بابا سجاد، آواز آئی، ساری زندگی میں باپ کے قدموں پہ بوسہ نہیں دے سکا، آواز آئی، مولا کیوں؟ آواز آئی، میرے باپ کے پیروں پہ گوشت نہیں بچ گیا تھا، بوسہ دیتا تو کہاں دیتا، کہیں شمر کے تازیانے، کہیں پتھروں کے زخم، کہیں کانٹوں سے زخم، ماتم سجاد۔